بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اس بات پر ہم سارے متفق ہیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ لیکن اس بات پر بھی تقریباً اتفاق ہے کہ اس وقت بھی انسانوں میں سب سے زیادہ جس ہستی پر لوگ متفق ہیں یا جس کو قابل احترام سمجھتے ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ مسلمانوں کے پیشوا بلا شبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان تسلیم کرتے ہیں، وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اور اس طرح ان کو عیسائی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، اس وقت ان کو یہودی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ کائنات کے اندر اس وقت سب سے زیادہ مسلمہ ہستی جو رہنمائی اور امامت کے مقام پر نظر آتی ہے اس وقت بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ اللہ کا بندہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھا یا اپنی ذات میں ایک ادارہ تھا، یعنی جو کام امتیں کرتی ہیں، جو کام ملتیں کرتی ہیں، اس اکیلے انسان نے ایسا کام کر دکھایا، اور یہ وہ ہستی تھے جن کو جد الانبیاء بھی کہا گیا ہے۔ جتنے نبی تشریف لے آئے ہیں وہ سارے کے سارے ان کی اولاد میں سے تھے، اور ساری کی ساری یہ 3-4 امتیں تو ان کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودیوں کی امت ہے، عیسائیوں کی امت ہے، اور مسلمانوں کی امت ہے۔ ان سب کے پیشوا کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مشرکین بھی اپنا رہنما مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ان سے کہا کہ دین ابراہیمی تو یہ ہے جس کو میں لے کے آیا ہوں، اور دین ابراہیمی میں یہ کہاں گنجائش ہے کہ لوگ شرک کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے نمائندہ تھے، اور اسی توحید کی بنیاد پر انہوں نے وہ صعوبتیں اور وہ مشکلیں برداشت فرمائیں کہ کائنات میں کسی دوسرے انسان نے اس طرح کام نہیں کیا جتنا کام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ سورہ نحل کا بالکل آخری رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا بڑی کثرت کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور خدا کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور توحید ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت سے فائدہ اٹھانے والے یا اس نعمت کی علامت جو تھی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جگہ پہ تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی سب سے بڑی علامت۔ تو فرمایا گیا ان ابراہیم، بے شک ابراہیم جو تھے، کان امتن، وہ ایک امت تھے، وہ ایک فرد نہیں تھے بلکہ وہ ایک امت، وہ ایک جماعت تھے۔ یعنی ایک جماعت جتنا کام کرتی ہے، ایک امت جتنا کام کرتی ہے، اس اکیلے انسان نے اتنا کام کر کے دکھایا، اور اس کا سرٹیفکیٹ اللہ پاک نے قرآن میں درج کر کے ہمیں دکھایا۔ امتن، وہ ایک امت تھے، اور پھر ارشاد ہوا قانتاً للہ، وہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ یہ سب سے بڑی صفت ہے جی، اللہ کا فرما بردار ہونا، اللہ کا فرما بردار ہے۔ یعنی ان معاملات میں خدا کے فرما بردار نہیں تھے جہاں ان کا جی بھی چاہتا تھا اور خدا کی فرما برداری بھی ہوتی تھی، ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے
جس کو جی بھی نہیں چاہتا تھا، زمانہ بھی نہیں چاہتا تھا، انتہائی مشکل اور کٹھن راستوں کے اوپر چل کر بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا وہ معیار قائم کیا کہ جس کی نظیر اور تاریخ یعنی دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ کان حنیفہ، وہ حنیف تھے۔ حنیف کا کیا مطلب ہے؟ یکسو تھے، یعنی اس راستے پر چلتے رہے، جتنی مشکلات ان کو پیش آئیں وہ ساری مشکلات کو بڑے ٹھنڈے دل سے برداشت کرتے چلے گئے، اور انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ یہ کون سا راستہ ہے جس کے اوپر میں چل رہا ہوں، نہ دنیا میرے ساتھ چل رہی ہے، نہ دنیا کے مفادات میں حاصل کر رہا ہوں، یہ کون سا راستہ ہے جس راستے کے اوپر چل کر میں بالکل تنہائی کا شکار ہو گیا ہوں، بلکہ یکسوئی کے ساتھ وہ قربانیاں دے کے چلے گئے، اور انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہر کر یہ نہیں سوچا کہ میں نے کوئی راستہ غلط اختیار کیا ہے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ مسلمان تھے اور حنیف مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ جی پھر انہوں نے کہا کہ ابراہیم کے تو ہم وارث ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا، ابراہیم کے پیروکار تو وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے اتباع کرتے ہیں۔ ہاں جی، وہذا النبی، اور یہ نبی جو مکہ کی بستی میں اترا ہے یہ ابراہیم کا پیروکار ہے۔ تم بتوں کے پوجنے والے ابراہیم کے پیروکار ہو۔ ساری زندگی تو انہوں نے ان بتوں کے خلاف جہاد کیا ہے، جی صرف پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کے خلاف انہوں نے جہاد نہیں کیا، انہوں نے عصبیت کے سارے بت توڑے۔ برادری کا بت ایک بت ہوتا ہے، ہم نے بڑے بڑے متقیوں کو دیکھا ہے، ماتھے پہ محراب ہوتی ہے، تہجد اور اشراق بھی قضا نہیں کرتے، لیکن برادری کے بت کو پوجتے ہیں۔ علاقے کا بت ہوتا ہے، زبان کا بت ہوتا ہے، شخصیات کا بت ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک بت کے اوپر کاری ضرب لگائی، تو آپ فرمایا یہ ہے کہ ابراہیم کا پیروکار حاضر نبی، یہ نبی ہے ابراہیم کی جو بات کر رہا ہے، والذین آمنوا، اور پھر وہ لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار جو اس نبی کے اوپر ایمان لے آئے۔ ان اللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا کیا ہے؟ ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا پشتیبان ہے، اللہ تعالیٰ ان کا نگہبان ہے، ان کے سر پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو ابراہیم کو دیکھ لے، کہ بھڑکتی ہوئی آگ بھی کسی کو چھوڑتی ہے، کبھی کسی نے دیکھا ہے، کہیں کوئی مثال موجود ہے، لیکن چونکہ اللہ ولی تھا کس کا؟ ابراہیم کا، تو آج تک لوگ مثال دیتے ہیں نا، بھڑکتی ہوئی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مثال بنا دیا ہے۔ ان اللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقی کو، اللہ تعالیٰ مومنین کو بیکار نہیں چھوڑتا، بے آسرا نہیں چھوڑتا، بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ تو بالکل یہاں بھی یہی کہا گیا کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ ولم یک من المشرکین، مشرکین میں سے وہ نہیں تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، جس طرح یہ مکے کو مشرکین کہتے ہیں جن کو پہلے پہلے یہ قرآن سنایا جا رہا تھا۔ وہ مشرکین تو نہیں تھے، وہ تو موحد تھے، وہ توحید پرست۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلی